جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی، میں گاندھی صاحب کو پی ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، پھر جیو، پھر دنیا اور تمام چیزیں، اور اب یوٹیوب. میں سنسیریلی پوچھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام نیریٹو میں یا اس کوشش میں کوئی کمی رہ گئی کہ میجورٹی آپ کی رائے سے ایگری نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس کو محض اسی پیمانے کی بنیاد پہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میجورٹی کا اس طرف نہ آنا خود اس چیز کی نشانی ہے کہ اس نقطہ نظر میں بہت قوت اور بہت جان ہے. اس کیسے؟ لیے کہ میجورٹی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے اوپر کسی نقطہ نظر کو اپناتی نہیں ہے. جس طرح ابتدا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میجورٹی کے اندر نظریاتی لوگ، چیزوں کو علم کی سطح پر، تدبر کی سطح پر اختیار کرنے والے لوگ، یہ بہت قلیل تعداد ہوتی ہے، بہت چھوٹی تعداد ہوتی ہے. میجورٹی فالوورز پہ مبنی ہوتی ہے. تو اگر ہماری فکر کو اتنے فالوورز نہیں ملے تو یہی بات اس فکر کی پذیرائی کے لیے کافی ہے کہ یہ لوگوں کو محض ایک دھڑا بنانے کے لیے، ایک مسلک میں شامل کرنے کے لیے، ایک فرقہ بنانے کے لیے، ایک عصبیت پیدا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی ہے. اس کو کم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی استدلال کا پہلو ہے، کوئی فکر کا پہلو ہے، کوئی نظریے کا پہلو ہے. وہ نظریہ اپنی عصبیت صدیوں میں جا کر قائم کرتا ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ یہ خواہش دوسروں کو ہو کہ وہ عصبیت پیدا ہو. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے 50-60 سال کی عمر گزارنے کے بعد خدا کے حضور میں حاضر ہو جانا ہے. ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ جس بات کو ہم نے درست سمجھا ہے اس بات کو بے کم و کاست جو میسر ذرائع اور پیمانے ہیں ان پہ بیان کر دیا جائے. پیغمبروں نے بھی اس بات کو بیان کیا، قطع نظر اس کے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجے کے لیے ہمیں متفکر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، ارادے اختیار کی آزادی پہ بنائی ہے. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، علم کا بھی ہوگا، عمل کا بھی ہوگا. اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے، پوچھ لیں گے ہم نے یہ کون سا اسلامی انقلاب نافذ کرنا ہے کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی عصبیت حاصل ہو جائے گی. ایک بندہ بھی بات نہ سنے. لیکن ہمارا یہ اطمینان ہو، ہم خدا کے سامنے جائیں تو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں کہ پروردگار عالم جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی. ہم وہی کہیں گے جو سیدنا مسیح نے کہا، جس کو قرآن نے حکایت کیا کہ جب تک ہم تو ان میں تھے تو یہ بات کرتے چلے آئے تھے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کی، ایک دوسرے کی گردنیں ماری، ایک دوسرے پہ ظلم کیا، جبر کیا، مذہبی پرسیکیوشن کی، لوگوں کی شناخت کے در پہ ہو گئے، لوگوں کے اوپر وہ چیزیں نافذ کی جو شریعت نے ان کے اوپر نافذ کرنے کا حق نہیں دیا تھا، کچھ تو خون کے بازار گرم کیے مذہب کے نام پر، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی. تو پروردگار عالم، ہم اس مذہب کے اگر کوئی طالب علم تھے ادنا سے تو ہم نے حق کی گواہی دی، شہادت دی، سچی بات کی. اس کے بعد ہم تیرے حضور میں آگے ہیں، تو بہتر جانتا جو کچھ پیچھے ہو.